آپ حضرات اناؤنسر اور ناظم اجلاس بھی تشریف لا چکے ہیں، حضرت علامہ مولانا قمر الزمان صاحب قبلہ۔ ہم لوگوں کو اعلان کرنا نہیں آتا، خالی ان لوگوں کے لیے ماحول بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب ان کے لیے ماحول بن چکا ہے، یہ تشریف لائیں گے، اور یہ مقرر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے لیے ماحول بنا دیا، یہ تشریف لائیں گے۔ لہٰذا اس سے قبل صرف 10 منٹ کی تقریر کرنے کے لیے میں دعوت کلام دے رہا ہوں حضرت حافظ فیاض صاحب قبلہ کو، جو آپ کی مونپور کی مسجد کے امام صاحب بھی ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات ان کی 10 منٹ کی تقریر سماعت فرمائیں، پھر آپ کا پروگرام ناظم اجلاس حضرت علامہ مولانا قمر الزمان صاحب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ کیسے چلائیں گے، کیا چلائیں گے، آپ کے مولانا عقیل صاحب قبلہ جانے۔ لہٰذا آئیے حضرات ان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، بہت دھیرے بول رہے ہیں، ابھی تو روٹی ہلی نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ حافظ فیاض صاحب قبلہ، مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف امیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف امیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ باوقار علماء اکرام و شورا اعظام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا محبت سے جواب دے دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ میری طرف ذہن کو اپنا متوجہ کیجئے، آج مجھے بات کرنی ہے قرآن پاک کی، بات کرنی ہے مجھے محبت کی، بات کرنی ہے عقیدت کی، بات کرنی ہے مدینے والے کی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ شان والا ہے، مکہ شان والا ہے، اور جو نوجوان مکے کو مدینے کو شان والا مانتے ہیں وہ مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، تاکہ عرش کے فرشتے گواہ ہو جائیں کہ مکہ شان والا ہے، مدینہ شان والا ہے، مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے۔ مکہ اگر مکہ المکرمہ ہے تو مدینہ مدینہ المنورہ ہے، مکہ اللہ کا گھر ہے تو مدینہ رسول اللہ کا گھر ہے، مکے میں آب زمزم ہے تو مدینے میں آب کوثر ہے، مکے میں عرفات ہے تو مدینے میں رحمتوں کی برسات ہے۔ ارے مکے کے اندر کہیے کہ بیت الجبار ہے تو مدینے میں یاروں کا یار ہے، مکے میں جلال خدا ہے تو مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔ اور مچل کے کہتے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، حافظ فیاض صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میرے جانثارو وفادارو، اے میرے امتیوں سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، رب کا دلدار ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، سبحان اللہ۔ اچھا میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق فرمایا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم یہی دعوت فکر دیتے ہیں دنیا والوں کے، دنیا والوں سنو، ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارا نبی آخری پیغمبر ہے، ہمارا رسول آخری نبی ہے، اور ایسا نبی ہے کہ اس کے جیسا کوئی مثل و مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ کی جوانی بے مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بے مثال، حضور کا شباب بے مثال، حضور پر نازل ہونے والا قرآن بے مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بے مثال۔ ارے رسول کے جسم سے جس کپڑے کو تعلق ہو جائے وہ بھی بے مثال ہو جایا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار نے اپنی چادر مبارک حضرت عائشہ کو عنایت فرمائی۔ کون؟ حضرت عائشہ، مسلمانوں کی ماں ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کو چادر عنایت فرمائی، عائشہ لو اس کو غسل دے دینا، دھو دینا۔ حضرت عائشہ نے چادر کو لیا، دھو دیا، غسل دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں تنور جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی، میں چادر کو لے کے آگ کی حرارت پہ لے کے ٹھہری رہی، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، لیکن
खुश्क होने पे नहीं आई, इतनी देर में रसूल कायनात तशरीफ ले आते हैं। या रसूल अल्लाह 2 घंटे हो गए, आपकी हरारत चादर पर असर नहीं कर रही है। तो रसूल करीम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, मदीने का ताजदार मुस्कुरा पड़ा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा सुन, जिस कपड़े को नबी के जिस्म से ताल्लुक हो जाए उसको दुनिया की आग असर नहीं किया करती है। तो यही से समझ में आ गया, जिसको नबी के जिस्म से ताल्लुक हो जाए उसको दुनिया की आग जला नहीं सकती। तो जिसको रसूल की जात से निस्बत हो जाए उसको जहन्नम की आग कैसे जला पाएगी, कैसे जला पाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। एक बार और मचल के आका की मोहब्बत में कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे आका बेमिसाल है, हमारी जिंदगी रसूल की जिंदगी से वाबस्ता है। अगर रसूल तशरीफ लेकर ना आते तो हमारी जिंदगी का गुजारा नहीं होता, बल्कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात के सरकार ही की जाते गिरामी है, जो अल्लाह ताला ने हुजूर के वसीले से सारी कायनात को पैदा किया है। मुसलमानों, हमारा अकीदा है कि जो नबी होता है वो हर वक्त नबी हुआ करता है। 40 साल के बाद, 40 साल से पहले हर वक्त नबी होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद उनको इल्म हुआ कि मैं नबी हूँ। तो आइए मुसलमानों, कुरान से पूछ लेते हैं, ऐ कुरान बता, क्या जो नबी होता है वो 40 साल के बाद होता है या 40 साल से पहले होता है या पैदा होते ही होता है वो नबी? तो आओ, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है। कौन सा कुरान? वो कुरान जिसके ताल्लुक से रब फरमाता है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है कि इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। तो आओ कुरान को खोल के देखो, कुरान के अल्फाज को देखो, कुरान की मानी को देखो, उन मानी में मतालिब को देखो और मतालिब में इश्क मुस्तफा को देखो। सुभान अल्लाह। आइए कुरान को जब हम खोलते हैं तो सूरे मरियम निकालते हैं, सूरे मरियम का मुताला करो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है, गोद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आई, गोद में लेके आई तो महल्ले के लोग कहने लगे, ऐ मरियम तेरी तो शादी नहीं हुई है, ये बच्चा कहाँ से आ गया है? तो हजरत मरियम की आंखों में आंसू आ गए, दिल दहलने लगा। परवरदिगार आलम, लोग मुझे तोहमत लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं। तो रब्बे काबा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मरियम घबराने की बात नहीं है, फ़अशारत इले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर देना, ये जाने और इनका रब जाने। सुभान अल्लाह। जब लोग पूछने के लिए आए, कहने लगे, मरियम तेरी शादी नहीं हुई है, ये बच्चा गोद में कहाँ से आ गया? तो हजरत मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 4 दिन के भी अभी नहीं हुए हैं, हजरत ईसा 4 दिन के भी नहीं हुए हैं, झूले में है, महद में है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, लोग कहने लगे, कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद, कहने लगे ये बच्चा हमसे कैसे कलाम करेगा, ये तो अभी 4 दिन का भी नहीं हुआ है, ये तो अभी महद में है, अभी झूले में है। लेकिन अल्लाह का कुरान फरमाता है, जब लोगों ने पूछा है, बच्चे बता तू किसका बेटा है? मरियम तुझको अपनी माँ कहती है, मरियम मरियम तू तुझको अपना बेटा बताती है, तू क्या मरियम का बेटा है? ऐ बता, ऐ बच्चे तू बता तू किसका बेटा है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जबान को सुनो और कुरान मुकद्दस ऐलान फरमाता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पुकार उठे, अभी 4 दिन के भी नहीं हुए हैं। हजरत ईसा फरमाते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिया, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब अता की है और मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ। तो जो नबी होता है ना, वो जानता, तो वो बचपन ही से नबी हुआ करता है, वो पैदा होते ही नबी होता है। अच्छा मोहब्बत से बताओ, अगर कोई ईसाई तुमसे कहे कि ऐ मुसलमानों तुम्हारे नबी तो 40 साल के बाद नबी हुए थे, देवबंदी मौलवी कहते हैं, और तुम्हारा कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही नबी थे, तो बताओ हमारे दीन को दीन अफजल हुआ या तुम्हारा दीन अफजल हुआ? तो हम उनको बताए देते हैं, दुनिया वालों सुनो 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 और उनको ये पैगाम पहुंचा दो, अरे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही नबी हैं, तो जिसके सदके में ईसा को नबूवत मिली है वो रसूल उनसे पहले भी
نبی ہے. سبحان اللہ, وہ تو اس سے پہلے بھی نبی ہے. ایک صاحب کہنے لگے اے مولانا صاحب ہمیں بتاؤ, حضرت رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبی ہونے کا کہیے کہ نبوت ملی ہے, 40 سال کے بعد نبی ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اما یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں, تم کہتے ہو 40 سال کے بعد, ہم کہتے ہیں رسول نے 40 سال کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے. رسول کو نبوت تو پہلے ہی مل گئی. کہنے لگا کب ملی؟ میں نے کہا جب ملی جب تیرا کب بھی نہ بنا تھا. کہنے لگا کوئی تو وقت ہوگا. میں نے کہا کوئی وقت بھی نہیں تھا جب بند ملی تھی. کہنے لگا کوئی لمحہ تو ہوگا. میں نے کہا لمحہ بھی نہیں تھا. کہا کوئی تو دن ہوگا. میں نے کہا کوئی بھی دن نہ بنا تھا اس وقت, نہ اب تھا نہ تب تھا, نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا, نہ شمس تھا نہ قمر تھا, نہ برتا نہ بہر تھا, نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, نہ شمس و قمر تھا, نہ شجر و حجر تھا, نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی, نہ غلمان تھی نہ حوریں تھی, نہ بلندی تھی نہ پستی تھی. ارے یا تو رب العالمین کی ہستی تھی یا مصطفیٰ جان رحمت کی ہستی تھی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, وقت کی بہت ہی قلت ہے, آپ کو بہت ہی مہمانوں کو کہیے کہ ان کا خطاب آپ کو بغور سماعت فرمانا ہے. آخری بات مجھ سے ملاحظہ فرمائیں, مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. تو مسلمانوں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ یہ لاؤڈ اسپیکر بول رہا ہے, اگر یہ نہ بولے تو آپ کہیں گے یہ خراب ہے, یہ بیکار ہے. یہ لائٹ چل رہی ہے, اگر یہ روشنی نہ کرے, یہ بند ہو جائے, یہ کام کرنا بند کر دے تو آپ کہیں گے یہ بیکار ہے, یہ خراب ہو گئی. مطلب کیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر آواز کے بغیر نہیں اور بلب روشنی کے بغیر نہیں, تو بلبل پھول کے گلشن پھول کے بغیر نہیں, پھول خوشبو کے بغیر نہیں, خوشبو مہک کے بغیر نہیں, سورج دھوپ کے بغیر نہیں, اور دھوپ شعاؤں کے بغیر نہیں, شعائیں کہیے کہ اثر کے بغیر نہیں, اور کہیے کہ مہم محبوب کے بغیر نہیں, صدر صدارت کے بغیر نہیں, امام امامت کے بغیر نہیں, خطیب خطابت کے بغیر نہیں, قرآن سپاروں کے بغیر نہیں, اور سپارے رکوع کے بغیر نہیں, اور رکوع وہ الفاظ کے بغیر نہیں, الفاظ حروف کے بغیر نہیں, اور حروف کہیے کہ زیر و زبر کے بغیر نہیں, اور زیر و زبر نقطے کے بغیر نہیں, نقطہ شط و مد کے بغیر نہیں, اور شط و مد آواز کے بغیر نہیں, اور آواز مدینے کے تاجدار کی آواز کے بغیر نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.